अस्सलाम वालेकुम। अरबी में, उर्दू में इसका मतलब होता है अल्लाह आपको सलामत रखे। हिंदी में इसका मतलब होता है ईश्वर आपको सुरक्षित रखे। आज का वीडियो का जो विषय है वह है कि क्या मुसलमान की शादी गैर मुसलमान से जायज़ है। तो इसका जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि कुरान में यह हुक्म है कि सच्चाई यह है कि अल्लाह ने ईमान वालों से उनकी जान और उनके माल जन्नत के बदले खरीद लिए हैं। वे अल्लाह के रास्ते में लड़ते और मारते और मरते हैं। उनसे अल्लाह के जिम्मे एक पक्का वादा है तौरात और इंजील और कुरान में। और कौन है जो अल्लाह से बढ़कर अपने वादे को पूरा करने वाला हो। अतः खुशियाँ मनाओ अपने उस सौदे पर जो तुमने अल्लाह से चुका लिया है। यही सबसे बड़ी कामयाबी है। अल्लाह की ओर बार बार पलटने वाले, उसकी बंदगी करने वाले, उसकी तारीफ़ के गुन गाने वाले, उसके लिए ज़मीन में चक्कर लगाने वाले, उसके आगे झुकने और सजदे करने वाले, भलाई का हुक्म देने वाले, बुराई से रोकने वाले और अल्लाह की सीमाओं की रक्षा करने वाले, और ए नबी इन ईमान वालों को खुशखबरी दे दो। यानी उन मुसलमानों को खुशखबरी दे दो जिन्होंने अपनी आज़ादी के बदले अपनी जान, अपनी आज़ादी के बदले अल्लाह का हुक्म स्वीकार कर लिया, अल्लाह की बंदगी, अल्लाह की दास्ता को मान लिया और एक सौदा कर लिया अपनी जान और माल के बदले, जन्नत के बदले, अपनी जान और माल को जन्नत के बदले अल्लाह से सौदा कर लिया मुसलमानों ने। ये सबसे अच्छा सौदा है। तो भाई अब जो है मुसलमान की अपनी कोई बात नहीं, अब उसकी अपनी मनमर्जी नहीं चलेगी किसी भी मामले में। जिस मामले में जो अल्लाह का हुक्म है, यानी कुरान में जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है हदीस में, उसी के मुताबिक उसको काम करना होगा। फ़र्ज को फ़र्ज की हैसियत से और नफल को नफल की हैसियत से। नफल माने होता है अलग से किया गया नेक काम सवाब की नीयत से। अब इसमें ये जो अभी आयत पढ़ी गई है, ये आयत है सूरा अत-तौबा, आयत 111, 112। इसमें एक लाइन आया है कि वे अल्लाह के मार्ग में लड़ते और मारते और मरते हैं। तो इस पे ज़रा समझ लें कि भाई हम जिस देश में रहते हैं, यहाँ पर हमारा शासक चुनने का जो जरिया है, माध्यम है, वसीला है, वह है वोट। तो हमारी जो लड़ाई का जरिया है वो है वोट। हम वोट के ज़रिए से अपनी चीज़ें हासिल करते हैं, या अर्थात चुनाव में। इस्लाम की बुनियाद दरअसल चुनाव पर है। अल्लाह ने कहा कि दो रास्ते हैं तुम्हारे लिए, एक जन्नत का जाता है, एक जन्नत को जाता है, दूसरा जहन्नम को। तुम जिसको चाहो चुन लो। ये तो हो गई पहली बात ईमान वालों के लिए। अब दूसरी बात यह है कि मुसलमान गैर मुस्लिम से शादी करना उसका जायज़ है कि नहीं है। अब इस पे जो हुक्म है अल्लाह का, वो अगला हुक्म आपके सामने रख रहा हूँ। भाई तुम मुशरिक
عورتوں سے کداپی شادی نہ کرنا، یعنی کبھی بھی شادی نہ کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں۔ ایک مومن لونڈی اونچے خاندانی مشرک عورت سے بہتر ہے، بھلے ہی وہ تمہیں بہت پسند ہو، اور اپنی عورتوں کی شادی مشرک مردوں سے کبھی نہ کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں۔ ایک مومن غلام اونچے خاندان والے مشرک مرد سے بہتر ہے، بھلے ہی وہ تمہیں بہت پسند ہو۔ یہ لوگ تمہیں آگ کی اور بلاتے ہیں، اور اللہ تمہیں اپنی انمت سے تم کو جنت اور مغفرت کی اور بلاتا ہے۔ ارتھات مشرک تمہیں جہنم کی اور بلاتے ہیں، آگ کی طرف، اور اللہ تمہیں جو ہے جنت کی اور بلاتا ہے۔ یہ بنیادی فرق ہے، اور وہ اپنے آدیش کھول کر لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے۔ امید ہے کہ وہ سکشا لیں گے اور جو سمجھایا جا رہا ہے اسے مانیں گے۔ سورہ البقرہ نمبر 2 آیت نمبر 221۔ اس میں بالکل صاف کلیئر 2 ٹوک ہے، بالکل کھول کر کے اللہ نے بتا دیا ہے کہ یہ جائز نہیں ہے کہ ایک مسلمان غیر مسلم عورت سے شادی کرے، یا ایک مسلم عورت غیر مسلم مرد سے شادی کرے۔ دوسری آیت ہے بیبچاری نکاح نہ کرے مگر بیبچارنی کے ساتھ یا مشرک کے ساتھ، اور بیبچارنی کے ساتھ نکاح نہ کرے مگر بیبچاری یا مشرک، اور یہ حرام کر دیا گیا ہے ایمان والوں پر۔ سورہ النور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 3۔ یہ دوسری آیت ہے جس میں اور بھی بات کو کھول کر کے سمجھا دیا گیا ہے۔ اب ہے تیسری آیت۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب ایمان والی عورتیں گھر بار چھوڑ کر تمہارے پاس آئیں تو جانچ پڑتال کر لو، اور ان کے ایمان کی سچائی تو اللہ ہی بھلی بات جانتا ہے۔ پھر جب تمہیں معلوم ہو جائے کہ وہ ایمان والی ہیں ارتھات آستک ہیں، تو انہیں کافروں کی اور واپس نہ کرو، نہ وہ کافروں کے لیے حلال ہیں اور نہ کافر ان کے لیے حلال ہیں۔ سورہ 60 نام ہے الممتحنہ، آیت نمبر ہے 10۔ دیکھیے اس میں اور بھی باتیں کلیئر کر دی گئی ہیں، اور اس میں ایک لفظ آیا ہے، ایک شبد آیا ہے کافر۔ دراصل کافر کو لے کر ہندوستان میں بڑا بھرم ہے، اور بہت الٹے سیدھے اس کی میننگ نکال کر کے لوگوں کے سامنے رکھی جاتی ہے، بھرمت کیا جاتا ہے۔ دراصل کافر کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنے والا، ارتھات اللہ کے حکم کا جو انکار کر دے وہ کافر ہے۔ اسی کو ہندی میں کہتے ہیں ناستک۔ کافر کا مطلب ہندی میں ناستک، یعنی جو ایشور کے آدیش کا انکار کر دے وہ ناستک کہلاتا ہے۔ تو کافر کا معنی ہوگا ہندی میں ناستک۔ اس کو آپ سمجھ لیں بھائی، اور اس میں کسی بھرم میں نہ پڑیں۔ دیکھیے یہ کچھ باتیں تھیں آپ کے سامنے جو اس مدعے پر رکھی گئیں، اللہ کا حکم۔ اب ایمان والوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس پر غور کریں اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں، فرض کو فرض کی حیثیت سے، نفل کو نفل کی حیثیت سے۔ جو ایمان والے ہیں وہ قرآن کی ایک آیت کو سمجھ لیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے قرآن میں کہ جس نے اللہ و اللہ کے رسول کی بات سنی، سننے کے بعد کہا میں نے سنا اور مانا، اس کا وہ جو ہے اس کا طریقہ جو ہے مومن کا طریقہ ہے۔ اور جس نے کہا میں نے سنا لیکن مانیں گے نہیں،
زبان سے یا دل سے یا عمل سے ثابت کیا، اس کا طریقہ جو ہے وہ نشارہ اور یہود کا ہے۔ یہ فرق ہے، اس کو آپ لوگ اچھی طریقے سے سمجھ لیں۔ ہاں، ہر ایک مسلم عورت اور مرد کو یہ حق اللہ نے دیا ہے کہ جو بات اس کے سامنے رکھی جا رہی قرآن و حدیث سے، اس میں وہ کھوج بین کر لے، اس کی سند حاصل کر لے۔ اگر اس کو شک ہے تو وہ سند مانگ سکتا ہے، اور سند کے لیے ہم نے جو ہے قرآن کا نمبر، سورہ کا نمبر اور آیت کا نمبر دے دیا ہے۔ آپ خود جانچ پڑتال کر لیں اور آپ اپنے عالموں سے سمجھ بوجھ لیں۔ اگر اس کے باوجود اگر آپ کو لگتا ہے کہ کہیں کچھ میں غلط رکھ رہا ہوں بات، تو مہربانی کر کے مجھے فون کریں۔ میرا فون نمبر ہے 9336 31 68 60۔ انشاءاللہ اگر آپ نے سند کے ساتھ کوئی بات کاٹ دی تو ہم توبہ کر لیں گے۔ اللہ حافظ۔